مشرق صاحب یہ اپنے مخصوص انداز سے بیان کر کے واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں اور جنرل سے چھوٹے ذکر ہیں مولانا عامر صاحب نے بھی نعت سنائی ہے انہوں نے بلا تاخیر بلا تنقید خطیب اہل سنت عالم و عامر مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ مفتی محمد قاسم صاحب دام عظیم حضور جڑے عامر پر شرقیہ سفر کر کے آئے گئے کتھوں دسو یار کتھوں عامر پر شرقیہ اللہ کنے کہنے دا سفر ہے جنہاں نے کتے عمل کرتا ہے پچھلے دنوں سے میں منڈی جزمان تو بھی ہے 8 تک DNB اور تھے کسی کام واسطے گیا تھے سید جوید شاہ صاحب میرے اپنے تشریف لے کے آ رہے ہیں اور اے مفتی قاسم صاحب اللہ دے اشتہار لگا ہے میں کہ چلو دونوں بزرگاں کی اکٹھی زیارت ہو جائے مگر 13 گھنٹے ہیں سفر کر کے پہنچے ہیں سب مگر قسمت اس تو ایک اور شخصیت تھی اور ساڑھی سرمایہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے ساڑھے واسطے سرمایہ ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہیرے بلے حضرت مولانا فضل الرحمن درم کوٹی صاحب بڑے بڑے عالم نے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں پہلے بزرگاں کی زیارت کراں بعد پروگرام کو چلائے مگر میں مولانا فضل الرحمن درم کوٹی صاحب جو دکتور گیا اتنے جا کے تھے مولانا شاہد معاویہ صاحب سے جانتے ہو نا کہ نہیں جانتے ہو نا مولانا شاہد معاویہ صاحب اور مولانا فضل الرحمن درم کوٹی صاحب انہوں نے ایک جماعت وہ دونوں مناظر نے وہ دونوں یہ گلا شروع ہو گیا تو میں نے اتنے بیٹھنے کی شک ہو گئی اور میں ان حضرات اس وقت زیارت نہ کر سکیا مگر آج اللہ نے زیارت کروا دیتی 13 گھنٹے سفر کر کے اپنے کو اتنے تشریف لے گئے مولانا ان اگر آپ بچوں نے حضرت کا بیان نہ سنا گے تو بولو بھئی بے اکرامی ہوئے گی کہ نہیں ہوئی اس واسطے میں اپنے سارے نوجوانوں بزرگاں اور بچے کی خدمت کی گزارش کروں گا کہ حضرت کی گفتگو توجہ نال سماعت فرما انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوگا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ اور ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ اور وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے انتہائی محترم اور مکرم دوستو بزرگوں ساتھی سب سے پہلے میں آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے والے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل سجائی ہے پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا بلکہ ایک بات عرض کر دوں کسی جگہ ایک جلسہ ہوا بڑے بڑے علماء نے بیانات کیے جلسہ سن لینے کے بعد سامعین واپس جانے لگے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ کو کون سے عالم کا بیان پسند آیا سننے والے نے جواب دیا کہ جو درمیان میں ایک عالم آئے ایسی پگڑی تھی ایسا رسال تھا ایسا انداز تھا وہ مجھے بڑے پسند آئے سوال کرنے والے نے کہا کون سی چیز پسند آئی نہ تو سریلا انداز نہ جوشیلا انداز نہ کوئی علمی باتیں آپ کو وہ کیسے پسند آئے اگلا جواب دیتا ہے اس لیے پسند آئے کہ انہوں نے ٹائم صرف 5 منٹ لیے سب سے مختصر بیان کیا 5 منٹ ٹائم لیا مجھے اس لیے بڑے پسند آئے کہ ہم ساری رات کے تھکے ہوئے تھے اور انہوں نے ہماری جان بڑی جلدی چھوڑ دی میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آج آپ کا پسندیدہ خطیب بنوں آپ کا محبوب خطیب بنوں سفر کی تھکاوٹ اگرچہ ابھی تک نہیں اتری مگر اپنے دوستوں کے کچھ مرجھائے چہرے دیکھ کر مجھ پر تھکاوٹ کا اثر زیادہ ہو رہا ہے آپ کہیں سبحان اللہ نہیں اور بھی اونچی آواز سے کہیں میں کوشش کروں گا آپ کا تھوڑے سے تھوڑا وقت میں لوں گا لیکن یہ امید رکھوں گا کہ میرے دوست جس طرح اپنے وجود سمیت آئے ہیں اسی طرح توجہ سمیت بیٹھے ہیں توجہ بھی ساتھ رہے گی تاکہ میں تھوڑے ٹائم میں 2-4 باتیں جو اپنے دوستوں کو کروں یہ باتیں ایسی باتیں ہوں گی اللہ پہ بھروسہ کر کے باوضو بیٹھ کر کہتا ہوں یہ محفل یہ تقریب یہ جلسہ یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی مگر یہ باتیں دل میں گونجتی اور اپنی آخرت یاد دلاتی رہی کہیں سبحان اور بھی اونچی آواز سے سبحان میں بھی بولوں گا دل کھول کے بولوں گا مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں موبائل فون پہ جب میں کہوں گا السلام علیکم آگے سے جواب نہ آئے تو میں حال حوال بانٹنا شروع نہیں کر دیتا ٹھہر جاتا جواب آئے گا تو آگے چل کے ہیلو ہیلو کرتے کرتے کال ختم کر دیتا ہوں آگے بات نہیں کرتا تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں میرے پیارو میں بھی جو بات کروں گا مجھے بھی کوئی جواب ملے گا تو انشاءاللہ میں آگے سفر کروں گا میں بڑی مختصر گفتگو کروں گا میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آج اگر کوئی ایک آدمی ہمیں گرمی میں ایک
سردی میں ایک کپ چائے کا پلا دے، ہم کئی سالوں تک اس کے مرہون منت رہتے ہیں، احسان مند رہتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر پانی پلایا، چائے پلائی۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی بہت ہم پہ احسان کرنے والا ہمیں 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال تک یاد رہتا ہے، تو آج اس محفل میں بیٹھ کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کا احسان مجھ پہ سب سے زیادہ ہے۔ سوچنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بھی اونچی آواز سے ہمیں غور کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر پانی کا گلاس پلانے والا میرا محسن ہے، اگر چائے کی پیالی پلانے والا میرا محسن ہے، اگر مجھے ایک کپڑا اور جوتا خرید کے دینے والا محسن ہے، مجھے چشمہ اور گھڑی لا کے دینے والا محسن ہے، میرے موبائل میں پیرس اور لوڈ ڈلوانے والا بھی میرا محسن ہے، تو پھر میں آؤ اپنے پیاروں کو ایک ایسے دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی جو میرے استاد سے بڑی محسن ہے، وہ ہستی جو میرے ابا اور اماں سے بڑی محسن ہے، وہ ہستی جو میرے پیر و مرشد سے بڑی محسن ہے، وہ ہستی جو میرے علاقے کے سردار سے بڑی محسن ہے، وہ ہستی کہ مشرق و مغرب کے محسن اکٹھے کیے جائیں، جنوب و شمال کے محسن اکٹھے کیے جائیں، عرش و فرش کے محسن اکٹھے کیے جائیں، اپنے پرائے اکٹھے کیے جائیں، وہاں کالے گورے بڑے چھوٹے یہ سارے جمع کیے جائیں، ان کے احسان ترازو کے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف آمنہ کے لال کے احسان رکھے جائیں۔ مجھے میرا عقیدہ کہتا ہے، مذہب کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، ساری دنیا کے محسن کم پڑ جائیں گے، آمنہ کے لال کا احسان دنیا سے بڑھ جائے۔ میں آج اس محسن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی ہے النبی جو اولا بالمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنی جانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا میرا محمد تمہارا خیر خواہ۔ یہ لفظ میں نے نہیں کہا، کسی کالج کے پروفیسر لیکچرار نے نہیں کہا، یہ کسی یونیورسٹی میں سبق دینے والے، کسی ادارے مدرسے میں پڑھانے والے حافظ و قاری و مولوی و مفتی کا نہیں، آسمان کا سینہ چیر کر میرے اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ تم اپنی جان کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا میرا محمد تمہارا خیر خواہ۔ میں آج اس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، میرا وجود کم ہے، میرے محمد کی محبت زیادہ ہے۔ میری ہڈیوں کا وزن کم، میرے خون کا وزن کم، میرے گوشت کا وزن کم، میرا قد کاٹ کم، میری شہرت اور عزت و عظمت ان سب کا وزن کم پڑ جاتا ہے، میرے محمد نے جو پیار مجھ سے کیا یہ پیار بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا نے مجھ سے کیا محبت کی، میں 2-4 باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے میرے ساتھ محبت کی ہے، میرے آقا نے میرے ساتھ وہ پیار کیا ہے، میں ایک ایک آدمی سے، ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک بھائی اور بزرگ سے مخاطب ہوں اور اب اپنے ہم عمروں کو حجت کے ساتھ مخاطب ہوں۔ لے آ ترازو، میں تیرے سامنے اپنے پیارے نبی کی سیرت کے واقعات رکھتا ہوں اور تو ترازو کی دوسری طرف اپنے دنیا کے محسن رکھتا جا، ادھر میں بھی واقعہ ڈالتا ہوں، ادھر تو بھی اپنا محسن ڈال، اس کے بعد ترازو اٹھا، تجھے انصاف کی ترازو خود بتا دے گی کہ ساری کائنات کا وزن کم ہے، محمد کی محبت کا وزن زیادہ ہے۔ میرے آقا نے میرے ساتھ ایسی محبت کی ہے۔ آج میں مانتا ہوں باپ بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، صبح سے تغاری اٹھاتا ہے شام تک اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، صبح سے مزدوری پہ جاتا ہے شام تک اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، دبئی جانے والا، کینیڈا جانے والا، امریکہ جانے والا، بیرون ملک سفر کر کے جانے والا، دوریاں کاٹتا ہے وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، بیوی بچوں سے دور، اماں ابا سے دور، صرف اس لیے میرے بچے پل جائیں، ان کی پرورش ہو جائے، میرے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بھی اپنی اولاد کی محبت میں چکر کاٹ رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، وطن سے دوریاں کاٹ رہا ہے، مگر یہ ساری محبت ایک طرف۔ اور جب میں اپنے پیارے نبی کو دیکھتا ہوں، اور میں ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، جب رات کی تاریکی آتی ہے
کہتا میں تھک گیا ہوں، اب میں نے بھی سکون کرنا ہے، میں نے بھی نیند کرنی ہے، میں نے بھی آرام کرنا ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، رات ہوتی ہے استاذ بھی سو جاتا ہے۔ ایک پیر و مرشد صبح سے شام تک اپنے مرید کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، شام ہوتی ہے یہ بھی سو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، عبداللہ کے لہتے جگر کو دیکھتا ہوں، دو جہاں کے سردار کو دیکھتا ہوں، جو سارا بھی مسجد نبی میں منبر پہ اپنی امت کے غم میں تڑپ رہے ہیں۔ میرے آقا نظر رہے ہیں، آقا گڑگڑا رہے ہیں، آقا رو رہے ہیں۔ اور جب رات ہوئی میں سمجھا کہ جیسے ابا سو گئے تھے پیغمبر بھی سو جائیں گے، استاد سو گیا تھا نبی بھی سو جائیں گے، پیر سو گیا تھا آقا بھی سو جائیں گے، لیکن عائشہ کہتی ہے، میری امی کہتی ہے، مومنوں کی ماں کہتی ہے، رات کی تاریکی میں میں نے اپنے نبی کو دیکھا مصلی بچھا کے روئے جا رہے ہیں، گڑگڑائے جا رہے ہیں۔ آقا دنیا سو گئی، آپ کیوں نہیں سوتے؟ دنیا آرام میں چلی گئی، آپ کیوں آرام نہیں کرتے؟ میرے پیارے پیغمبر جواب دیتے ہیں، عائشہ کیوں مجھے سونے کی دعوت دیتی ہے؟ محمد کی امت جہنم میں چل رہی ہے۔ سے کہنا چاہتا ہوں، رات کی تاریکیوں نے اپنی نیند کو قربان کرنے والا میرا پیارا پیغمبر کس لیے چاہتا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ جب یہ میرے آقا تو جنتیوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بھی سردار ہیں، میرے آقا کو اپنی جنت کا فکر نہیں تھا۔ تیرے اور میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے میرے آقا نے تیرا بھی فکر کیا ہے، میرا بھی فکر کیا ہے۔ ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے آقا کو اس وقت بھی اگر کوئی فکر تھی، کوئی لگن تھی، کوئی چبن، کوئی کڑھن تھی، تو صرف یہی کہ میں اپنی پیاری اور اپنی محبوب امت کو کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا ہے۔ میرے پیاروں، میرے پیارے نبی نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے جس کی مثال نہیں کی تھی، جس کی مثال نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ نے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا چاہا۔ ایک صحابی نے کنویں سے ڈول بھر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ میرے محبوب پیغمبر، میرے عظیم پیغمبر، امت کے غمخوار پیغمبر دو چار گھونٹ اس میں سے نوش فرماتے ہیں۔ دائیں طرف والا منتظر ہے کہ شاید بچا ہوا مجھے ملے گا، بائیں طرف والا منتظر ہے کہ شاید بچا ہوا مجھے ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھونٹ ایک اور بھرا اور وہ گھونٹ دوبارہ ڈول میں اندر ڈال دیا، اور پھر یہ ڈول آقا دیکھ رہے ہیں، صحابہ للچائی ہوئی نظر سے ہرس کے اندر کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے۔ میرے آقا نے یہ ڈول کسی کو نہیں دیا، زمزم کا پانی بچا ہوا دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ ابو بکر عمر پوچھتے ہیں، عثمان و حیدر پوچھتے ہیں، آقا ہم منتظر تھے شاید یہ پانی ہمیں ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تم تو وہ ہو تم نے محمد کے چہرے کی زیارتیں کی ہیں، تم تو وہ ہو جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم تو وہ ہو جنہوں نے انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم تو وہ ہو جنہوں نے میں محمد کے سونے جاگنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، پیار اور تلوار کو دیکھا ہے، مجھ محمد کی دستار کو دیکھا ہے، میرے رکوع سجدے کو دیکھا ہے، میری سحری افطاری کو دیکھا ہے، میرے عمرے اور حج کو دیکھا ہے۔ تم نے تو اپنی آنکھیں سیراب کر لی ہیں، میں محمد اپنے آنے والی اس امت کا فکر کر رہا ہوں جو مجھ پہ ایمان لائے گی مگر میرے دیکھے بغیر ہی مر جائے گی، سبحان اللہ، جو مجھ پہ جان چھڑکے گی مگر دیکھے بغیر چھڑکے گی۔ کہنے والے نے بھی بڑی عجیب بات کہی ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں تیرے دل میں یہ جملہ پیوست کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں نے یہ ڈول دوبارہ کنویں میں اس لیے ڈال دیا ہے، میری بعد میں آنے والی امت آئے گی، منبر کو دیکھے گی، منبر والا نہیں ملے گا، اس مصلی کو دیکھے گی، مصلی والا نہیں ملے گا، اس مسجد کو دیکھے گی، مسجد والا نہیں ملے گا، مدینے میں آئے گی، مدینے والا نہیں ملے گا۔ وہ کس چیز پر اپنی دھارس بڑھائیں گے، اپنے حوصلے بڑھائیں گے؟ میں محمد علی کے لیے دو گھونٹ اندر ڈال کے جا رہا ہوں، جب وہ زمزم کا پانی پیئیں گے چلو مطمئن تو ہو جائیں گے، چلو نبی نہ ملے تو کیا ہوا، اپنے پیارے نبی کا چھوٹا پانی تو مل گیا ہے، اپنے پیارے نبی کا بچا ہوا پانی تو مل گیا ہے۔ میں اپنے پیارے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیز نوجوانوں، اس پیارے پیغمبر کی محبت کو ٹٹول کے تو دیکھو، خدا کی قسم دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو محمد نے اپنی امت کے ساتھ ہوئی ہے، اور اگر ہے تو پھر ایسی محبت کوئی پیش کر کے، اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ذرا آج میں بھی تو دیکھ لوں میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری محبت کا عالم کیا ہے؟ جو نبی راتوں کو میری خاطر جاگے، جو نبی کڑکتی دھوپ میں میری خاطر گڑگڑائے، معراج کے اوپر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھلائے، آج اسی نبی کی صداقت مجھے پسند نہیں، آج اسی نبی کی عدالت مجھے پسند نہیں، اسی نبی کا لباس مجھے پسند نہیں، اسی نبی کی صورت مجھے پسند نہیں، اسی نبی کی سیرت مجھے پسند نہیں۔ اگر دو جہاں کے سردار آمنہ کے لال نے قیامت کے روز اتنا کہا تھا میری وفاؤں کو بھی تو دیکھ لے، تو ذرا اپنی جفا کو تو دیکھ لے۔ اگر یہ جملہ ہی میرے پیارے نبی کہہ دیں مجھے بتا میں منہ چھپانے کے لیے کہاں جاؤں، میں اپنے آقا کو کیا کہوں گا؟ میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے نبی نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، وہ عید کے دن روتا ہوا بچہ جس کا باپ اور ماں کوئی نہیں، میرے محبوب نے فرمایا روتے کیوں ہو، جس کا باپ ماں کوئی نہ ہو، محمد اس کا باپ ہے، عائشہ اس کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک اور واقعے کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہوں گا، کم از کم جب میں نے پڑھا میری آنکھیں بھیگتی چلی گئی، دل دھڑکتا چلا گیا، اتنی محبت، اتنا پیار امت کی خاطر میرے مصطفیٰ کے سینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے، کہیں سبحان اللہ، تھوڑا سا کہیں سبحان اللہ۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج میں کچھ بولنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہے، گرد ستاروں کا حلقہ ہے، نبوت کا چاند درمیان میں چمک رہا ہے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آتا ہے، عرض کرتا اللہ کے پیارے نبی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، تلاش کر کے تھک گیا ہوں نہیں ملا ہے، آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیجئے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش تھے کہ قریب بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے تھوڑی دیر پہلے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس صحابی کا بیٹا تھا جب اس نے یہ سنا کہ میرا بیٹا فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل میں، اس کو چین سکون نہ آیا، وہ اٹھا اور جانے کے لیے مڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے میرے صحابی، وہ ٹھہر گیا، رک گیا، جی اللہ کے پیارے نبی فرمائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے آپ کا بیٹے کا پتہ کرنے آیا تھا، پتہ مل رہا ہے، مل گیا ہے، میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک گزارش میری یاد رکھنا، جب وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا۔ آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو یوں کہنا عبداللہ ادھر آؤ، آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے تو یوں کہنا عبد الرحمن ادھر آؤ، یوں مت کہنا اے میرے بیٹے، یوں مت کہنا اے میرے لخت جگر، اے میری نور نظر، یوں مت کہنا۔ اس صحابی نے عرض کہ اللہ کے پیارے نبی آپ نے جو فرمایا اس پر تعمیل کروں گا، لیکن مجھے وجہ تو فرما دیجئے کہ میں ایسا کیوں نہ کروں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میدان میں تو کھیلنے کے لیے جا رہا ہے اس میدان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میدان میں کھیلنے والے بچوں میں سے کوئی بچہ ایسا بھی ہو جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ جب تو اپنے بیٹے کو جا کے کہے گا اوے میرے لخت جگر، اوے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اوے
شاید اس یتیم بچے کے دل پہ تیرا یہ جملہ ایک تیشہ بن جائے، نشتر بن جائے، اور اس کے دل میں یہ بات ہے، کاش آج میرے باپ بھی زندہ ہوتے تو مجھے بھی یوں بلاتے جیسے یہ بلایا ہے۔ اگر تو ایسا جملہ استعمال کرے گا اور اس یتیم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی تو میں محمد دکھی ہو جاؤں گا کہ میں محمد کسی ایک کا نبی نہیں، سارے جہانوں کا نبی بن کے آیا۔ میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت، لاؤ مشرق و مغرب میں اس کی مثال پیش کرو، جنوب و شمال میں اس کی مثال پیش کرو، پوری دنیا کی تاریخ کھنگا لو، آج تک کسی نے کسی کے ساتھ وہ پیار نہیں کیا جو پیار میرے محمد نے اپنی امت کے ساتھ کی ہے۔ لیکن آج میں کیا کر رہا ہوں اپنے نبی کے ساتھ؟ میرے پیارے نبی نے مجھے جو کچھ دیا تھا وہ سب کچھ میں بھول چکا ہوں۔ میرے آقا نے مجھے نماز دی تھی، نماز بستروں کی نظر ہو گئی۔ میرے آقا نے مجھے روزہ دیا تھا، روزہ گرمیوں میں گم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے مجھے حج دیا تھا، آج غیر ملک میں سیر و تفریح کرنے کے لیے جا سکتا ہوں، حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے میں سنجیدہ نہیں ہوا ہوں۔ میرے آقا نے مجھے پردے کا حکم دیا، میرے آقا نے مجھے سیرت و صورت بنانے اپنانے کا حکم دیا، میں آج اس طرف سنجیدہ نہیں ہوا ہوں۔ میں اپنے عزیزوں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے جتنا پیار کیا میں بھی کم از کم اپنے نبی سے اتنا پیار کروں، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنے آقا کو کہتے سکوں کہ میرے آقا آپ نے اگر راتیں قربان کر دی تھی تو میں نے پھر اپنی جان کا نذرانہ کیا میں قربان کر دیا۔ آج میں دیکھوں میں اپنے نبی کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھروں میں وہ کتاب لاوارث ہے جو کتاب اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ آج کون سے گھر میں قرآن کریم کا وہی ادب کیا جاتا ہے جو ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، ببانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں، میں کم عمر ہوں، میں کم علم ہوں، میں کم تجربہ ہوں، مجھے تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن جس نبی کے نام پہ میں نے 8 سال روٹی کھائی ہے، اس نبی کا پیغام جب تک میں اگلی نسل تک نہ پہنچاؤں مجھے لگتا ہے کہ میری روٹی بھی حلال نہیں ہوگی۔ میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیاروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، آج تیرے گھر کے در و دیوار اس کتاب کی آواز سننے کے لیے ترس گیا۔ آج میرے گھر کی چھتیں، آج میرے گھر کا برآمدہ، آج میرے گھر کی گیلری، آج میرے گھر کا سین میں لگے ہوئے پودے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے ترس گئے۔ میں نے ان کو کبھی اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں سنائی۔ پرانے زمانے اور معاشرے میں کیا حسین منظر ہوتا تھا، تہجد کے وقت گھر کا بڑا اٹھتا تھا، گھر کا بڑا بڑھاپے کے عالم میں لرزتے وجود کے ساتھ، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ اٹھتا اور جا کے وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد چند نوافل پڑھتا اور ایک دیا جلا کر، دیپ جلا کر، چراغ جلا کر تکیے کے اوپر موٹے حروف والا قرآن کھولتا، موٹے شیشوں والی عینک لگاتا اور پھر اپنی کانپتی آواز کے ساتھ پڑھتا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ کانپتے، اس کی زبان کانپتی، تہجد کے وقت اس کی آواز سے میرا عرش بھی کانپ جاتا، اس کی تلاوت کی آواز جانوروں تک جاتی، اس کی تلاوت کی آواز پودے سنتے، اس کی تلاوت کی آواز دیواریں سنتی، گھر کی چھت سنتی، اس کی تلاوت کی آواز گھر کے در و دیوار کھڑکیاں سنتی، پورا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا، گھر کے اندر دین کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا۔ اور آج میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 2:30 سے 3 بجے تک میں ڈش کا قیدی بن کے بیٹھا ہوں، رات کے 3 بجے تک میں ٹچ موبائل کی سکرین کا قیدی بن گیا ہوں، مجھے میرے موبائل نے نظر بند کر دیا، اب میری نظر کہیں اور نہیں